روز کچرا اٹھانے والا وہ لڑکا جب شہر کے سب سے بڑے ڈیلر کے دفتر میں داخل ہوا تو اس نے میز پر وہ خفیہ فائل رکھی جسے دیکھ کر ڈیلر کی جان نکل گئی۔ وہ لڑکا جس کی موجودگی کو دفتر کے پرتعیش ماحول میں ایک توہین سمجھا گیا تھا، اب وہاں کی فضا کا رخ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ گہری ٹھنڈک اور ایسا پراعتماد سکون تھا جو کسی عام مزدور کے پاس نہیں ہوتا۔ جیسے ہی اس ڈیلر نے فائل کو کھولا تو وہ کانپنے لگا، کیونکہ سورج کی پہلی کرن نے جب کچی آبادی کی خستہ حال جھونپڑیوں پر دستک دی تو علی کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا روزمرہ کا کام شہر کی گلیوں سے کچرا اور ردی اکٹھا کرنا تھا۔ وہ ایک عام سا لڑکا تھا جس کے چہرے پر دھول اور تھکاوٹ کے گہرے سائے ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ اس نے اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، جن پر جگہ جگہ کالک اور مٹی کے ضدی نشانات جمے ہوئے تھے، اور اپنا پرانا بدبودار بورا کندھے پر ڈال لیا۔ لیکن آج کا دن اس کے لیے عام دنوں جیسا ہرگز نہیں تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور عزم تھا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے اس کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی جھونپڑی سے باہر نکلا تو کچی آبادی کی تنگ اور ناہموار گلیوں میں کچرا اور بدبو کا مستقل راج تھا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے۔ کچھ عورتیں پرانے نلکوں پر پانی بھرنے کے لیے قطاروں میں کھڑی تھیں، اور چھوٹے بچے مٹی میں لت پت کھیل رہے تھے۔ علی نے کسی کی طرف توجہ دیے بغیر اپنا راستہ ناپنا شروع کیا۔ اس کے قدموں میں آج ایک عجیب سا یقین اور پختگی تھی۔ وہ روزانہ کی طرح کچرے کے ڈھیروں کی طرف جانے کی بجائے شہر کے اس حصے کی طرف چل پڑا جہاں اونچی عمارتیں اور بڑی بڑی پختہ سڑکیں تھیں۔ سورج رفتہ رفتہ آسمان کی بلندیوں کی طرف سفر کر رہا تھا، اور اس کی تپش میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ علی کے ماتھے پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے اور بہہ کر اس کی آنکھوں تک آ رہے تھے، لیکن اس نے انہیں صاف کرنے کی زحمت تک نہ کی۔ وہ بس خاموشی سے چلتا رہا، یہاں تک کہ پکی سڑکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جہاں چمچماتی ہوئی مہنگی گاڑیاں اور صاف ستھرے لباس پہنے ہوئے خوشحال لوگ نظر آنے لگے۔ علی کی خستہ حالی اور اس کے کپڑوں سے آنے والی شدید بدبو کی وجہ سے راہگیر اس سے دور ہٹ کر گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ لوگ ناک پر کپڑا رکھ لیتے اور کچھ اسے حقارت اور غصے بھری نظروں سے گھورتے، لیکن علی کو آج کسی کی نظروں یا رویے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا ذہن صرف اور صرف اپنی منزل کی طرف پوری طرح مرکوز تھا۔ وہ چلتے چلتے شہر کے وسط میں واقع اس سب سے بڑی اور شاندار عمارت کے بالکل سامنے پہنچ گیا، جو شہر کے سب سے بڑے تاجر اور سرمایہ دار سیٹھ داؤد کی ذاتی ملکیت تھی۔ یہ عمارت اس قدر بلند اور شاندار تھی کہ اس کی چوٹی دیکھنے کے لیے سر کو بالکل پیچھے کی طرف موڑنا پڑتا تھا۔ عمارت کا بیرونی حصہ قیمتی پتھر اور شفاف شیشوں سے بنا ہوا تھا، جس میں سورج کی تیز روشنی منعکس ہو کر دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیران کر رہی تھی۔ عمارت کے مرکزی دروازے پر چاقو چوبند اور مضبوط جسم والے محافظ کھڑے تھے، جن کے لباس انتہائی صاف ستھرے اور کڑک دار تھے۔ علی نے ایک لمحے کے لیے رک کر عمارت کی بلندی اور اس کی شان و شوکت کو دیکھا، اور پھر بغیر کسی خوف یا ہچکچاہٹ کے اس کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی وہ دروازے کے بالکل قریب پہنچا، ایک چوکیدار نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی اور انتہائی سخت اور کرخت لہجے میں اسے وہاں سے فوراً چلے جانے کا حکم دیا۔ چوکیدار کے چہرے پر شدید ناگواری اور غصہ آیا تھا، کیونکہ علی کے جسم اور کپڑوں سے آنے والی کچرے کی بو
اس صاف ستھرے اور خوشبودار ماحول میں بالکل ناقابل برداشت محسوس ہو رہی تھی، لیکن علی نے چوکیدار کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے محافظ کی آنکھوں میں اس قدر سرد اور گہری نظروں سے دیکھا کہ محافظ ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا اور غیر ارادی طور پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اسی ایک لمحے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے علی تیزی سے دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر باہر کی گرد آلود دنیا سے بالکل مختلف اور حیران کن تھا۔ فرش پر ایسا چمکدار اور قیمتی پتھر لگا ہوا تھا جس میں انسان اپنا چہرہ بالکل صاف دیکھ سکتا تھا۔ دیواروں پر قیمتی اور خوبصورت تصاویر آویزاں تھیں اور پورے ماحول میں ایک مدھم سی سحر انگیز خوشبو اور سرد ہوا کا دلکش احساس پھیلا ہوا تھا۔ علی کے گندے اور مٹی سے بھرے قدموں کے نشان اس چمکدار فرش پر واضح طور پر پڑ رہے تھے۔ وہاں موجود تمام لوگ جو انتہائی قیمتی اور نفیس لباس پہنے ہوئے تھے، اپنا کام کاج چھوڑ کر اس عجیب و غریب اور ناقابل یقین منظر کو حیرت اور صدمے سے دیکھنے لگے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک کچرا اٹھانے والا عام سا لڑکا اس قدر پرتعیش اور محفوظ جگہ پر کیسے پہنچ گیا۔ کچھ ملازمین نے اسے روکنے کے لیے اونچی آوازیں دیں اور اس کی طرف دوڑے، لیکن علی کی تیز رفتار اور اس کے چہرے کی غیر معمولی سختی دیکھ کر کسی بھی شخص کو اس کے بالکل قریب آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ سیدھا ان چوڑی اور گھومتی ہوئی شاندار سیڑھیوں کی طرف بڑھا جو اوپر کی منزلوں کی طرف جاتی تھیں۔ اس نے ایک ایک کر کے سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے قدموں کی بھاری چاپ اس خاموش اور پرسکون عمارت میں ایک عجیب سی گونج اور بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ ہر منزل پر کھڑے لوگ اسے انتہائی حقارت سے دیکھتے اور پھر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے، لیکن علی کی نظریں صرف اوپر کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ اسے بخوبی معلوم تھا کہ سیٹھ داؤد کا ذاتی دفتر سب سے اوپری منزل پر واقع ہے، جہاں صرف خاص اور بڑے لوگوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ مسلسل چلتا رہا۔ اس کے پٹھوں میں شدید درد ہو رہا تھا اور سانس بری طرح پھول رہی تھی، لیکن اس نے اپنی رفتار میں ذرا بھی کمی نہیں آنے دی۔ بالآخر وہ عمارت کی سب سے اوپری اور آخری منزل پر پہنچ گیا۔ یہ منزل باقی تمام منزلوں سے کہیں زیادہ شاندار اور مکمل طور پر خاموش تھی۔ فرش پر انتہائی دبیز اور نرم سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا، جس پر چلتے ہوئے قدموں کی آواز بالکل پیدا نہیں ہوتی تھی۔ لمبی راہداری کے بالکل آخر میں ایک بہت بڑا اور بھاری لکڑی کا دروازہ تھا، جس پر انتہائی خوبصورت اور باریک نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یہی سیٹھ داؤد کا دفتر تھا۔ دروازے کے باہر ایک خوبصورت میز پر ایک آدمی بیٹھا تھا جو شاید سیٹھ کا خاص ملازم یا منشی تھا۔ اس نے جیسے ہی علی کو اپنی طرف آتے دیکھا، وہ بری طرح گھبرا کر اپنی آرام دہ کرسی سے کھڑا ہو گیا اور اس نے علی کا راستہ روکنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ اس نے انتہائی غصے سے علی کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ کسی صورت اندر نہیں جا سکتا۔ علی نے اس بار بھی کوئی لفظ ادا نہیں کیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور اس ملازم کے کندھے کو اتنی زوروں سے دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑا کر سیدھا دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔ علی نے مزید آگے بڑھ کر اس بھاری لکڑی کے دروازے کے چمکتے ہوئے پیتل کے ہینڈل کو اپنے کھردرے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا اور اسے اپنی پوری طاقت سے دھکیل کر کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر کا انتہائی شاندار اور انسان کو مرعوب کر دینے والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔
دفتر اتنا بڑا تھا کہ اس میں کئی خاندان آرام سے رہ سکتے تھے۔ دیواروں پر قیمتی لکڑی کا دیدہ زیب کام کیا گیا تھا اور چھت کے بالکل درمیان سے ایک بہت بڑا اور قیمتی فانوس لٹک رہا تھا، جس کی تیز روشنی سے پورا کمرہ جگمگا رہا تھا۔ کھڑکیاں اتنی بڑی تھیں کہ وہاں سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ کمرے کے بالکل درمیان میں ایک بہت بڑی اور مکمل طور پر شفاف شیشے کی میز رکھی ہوئی تھی، جس کے پیچھے ایک انتہائی آرام دہ اور اونچی کرسی پر شہر کا سب سے طاقتور انسان سیٹھ داؤد بیٹھا تھا۔ سیٹھ داؤد ایک رعب دار شخص تھا، جس کے چہرے پر دنیا بھر کا غرور اور تکبر واضح طور پر نظر آتا تھا۔ وہ کچھ اہم کاغذات کا بغور جائزہ لے رہا تھا، لیکن دروازہ اتنی زور سے کھلنے کی اچانک آواز پر اس نے چونک کر اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا کہ کس نے اس کے دفتر میں اس طرح بغیر کسی اجازت کے داخل ہونے کی جرت کی۔ لیکن جب اس نے اپنے سامنے ایک کچرا چننے والے میلے کچیلے لڑکے کو کھڑے دیکھا تو اس کا سارا غصہ ایک شدید حیرت اور صدمے میں بدل گیا۔ علی کے جسم اور کپڑوں سے اٹھنے والی ناگوار بدبو نے اس پرتعش اور خوشبودار دفتر کی فضا کو ایک دم سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ سیٹھ داؤد نے کچھ بولنے کے لیے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ علی نے بغیر کسی پرواہ کے اپنے قدم مزید آگے بڑھا دیے۔ اس کی چال میں ایک ایسا غیر معمولی اور پر اعتماد سکون اور ٹھہراؤ تھا جو کسی عام مزدور یا غریب انسان کے پاس کبھی نہیں ہوتا۔ وہ آہستہ آہستہ مگر انتہائی مضبوط قدموں سے چلتا ہوا سیدھا اس شفاف شیشے کی میز کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سیٹھ داؤد اسے اس طرح بلا خوف اپنی طرف آتے دیکھ کر جیسے اپنی جگہ پر مکمل طور پر جمسا گیا تھا۔ علی نے اپنی گندی اور مٹی سے بھری ہوئی انگلیوں کو اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے بورے کے اندر ڈالا جو اس کے کندھے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اس نے بورے کے اندر موجود کچرے کے درمیان انتہائی احتیاط سے چھپائی گئی ایک پرانی اور خستہ حال دستاویز نکالی، جس کے کنارے مڑے ہوئے تھے اور اس پر وقت کی گہری گرد جمی ہوئی تھی۔ علی نے وہ طے شدہ دستاویز اپنے دائیں ہاتھ میں لی اور اپنی گہری اور سرد آنکھوں سے سیٹھ داؤد کو مسلسل دیکھتے ہوئے بغیر کوئی ایک بھی لفظ ادا کیے اس پرانی اور رازوں بھری دستاویز کو اس انتہائی شفاف اور چمکدار شیشے کی میز پر رکھ دی۔ سیٹھ داؤد کی آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئیں جب اس نے اس میلے کچیلے اور بدبودار کچرا اٹھانے والے لڑکے علی کو اپنے اس قدر پرتعیش اور محفوظ دفتری کمرے کے بالکل درمیان کھڑے دیکھا۔ وہ شخص جس کے سامنے شہر کے بڑے بڑے تاجر اور سرمایہ دار نظریں اٹھا کر بات کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے، آج ایک معمولی غریب اور لاغر سے لڑکے کی اس بے باکی پر مکمل طور پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کمرے میں ایک ایسی گہری اور بوجھل خاموشی چھا گئی تھی جس میں سوئی گرنے کی آواز بھی بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ سیٹھ داؤد کے چہرے پر موجود حیرانی کے تاثرات اب آہستہ آہستہ انتہائی شدید غصے اور حقارت میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی گردن کی رگیں تن گئیں اور اس کا چہرہ غصے کی زیادتی کے باعث سرخ پڑنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس چمکدار اور شفاف میز کے کناروں پر مضبوطی سے جمائے اور اپنے بھاری جسم کو کرسی سے تھوڑا سا اوپر اٹھایا تاکہ وہ اپنی تمام تر طاقت اور رعب و دبدبا کے ساتھ اس معمولی لڑکے کو ڈر اس کی نظریں انگاروں کی طرح سلگ رہی تھیں اور وہ علی کو یوں گھور رہا تھا جیسے وہ ابھی اپنی نظروں سے اس کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ کمرے کا وہ صاف ستھرا اور خوشبودار ماحول جس میں دنیا کی مہنگی ترین خوشبوؤں کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا، اب علی کے کپڑوں
اور جسم سے اٹھنے والی کچرے کی شدید بدبو کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہا تھا۔ سیٹھ داؤد کے لیے یہ بات کسی بہت بڑی توہین سے کم نہیں تھی کہ اس کے اس شاندار اور بے داغ کمرے میں ایک ایسا شخص کھڑا تھا جس کے وجود سے غلاظت اور غریبی ٹپک رہی تھی۔ دروازے کے باہر وہ تمام ملازمین اور چوکیدار خوف کے مارے جمع ہو چکے تھے جنہیں علی نے دھکے دے کر پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ سب دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے کانپ رہے تھے اور ان کے چہروں پر اپنے مالک کے خوف سے ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ آج اس گستاخی کے بدلے ان کی نوکریاں تو جائیں گی ہی، لیکن شاید انہیں کسی بہت بڑی سزا کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ ان میں سے ایک دو محافظوں نے ڈرتے ڈرتے کمرے کے اندر قدم رکھنے کی کوشش کی تاکہ وہ علی کو بازوؤں سے پکڑ کر اور گھسیٹ کر باہر نکال سکیں اور سیٹھ داؤد کے غصے کو کچھ کم کر سکیں، لیکن سیٹھ داؤد نے اپنے ہاتھ کے ایک انتہائی سخت اور غصے بھرے اشارے سے انہیں وہیں دروازے پر ہی رک جانے کا حکم دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے وہ خود اس پاگل اور گستاخ لڑکے کو اس کی اوقات یاد دلائے۔ وہ اپنی کرسی سے پوری طرح کھڑا ہو گیا اور اس کا قد اور جسامت علی کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑی اور خوفناک لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچا اور انتہائی کرخت اور گرجدار آواز میں علی کو وہاں سے دفع ہو جانے اور اپنی جان بچا کر بھاگ جانے کی دھمکی دی۔ اس کی آواز پورے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک خوفناک گونج پیدا کر رہی تھی جس سے باہر کھڑے ملازمین کے دل بھی دہل گئے، لیکن اس پوری خوفناک اور دباؤ سے بھری صورتحال میں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن اور ناقابل فہم تھی وہ علی کا رد عمل تھا۔ کوئی بھی دوسرا عام انسان یا غریب مزدور سیٹھ داؤد کے اس خوفناک غصے اور اس کی گرجدار آواز کے سامنے اب تک گھٹنوں کے بل گر کر معافیاں مانگنے لگ جاتا یا پھر خوف کے مارے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا، لیکن علی اپنی جگہ سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ بالکل ایک مضبوط چٹان کی طرح اپنے پیروں پر سیدھا اور تن کر کھڑا رہا۔ اس کے کھردرے اور مٹی سے اٹے ہوئے پاؤں اس نرم اور قیمتی قالین پر سختی سے جمے ہوئے تھے۔ اس کے جسم میں خوف یا گھبراہٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والی کوئی معمولی سی کپکپاہٹ تک موجود نہیں تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات انتہائی پرسکون اور سپاٹ تھے، جیسے اس کے ارد گرد ہونے والے اس سارے ہنگامے اور سیٹھ داؤد کے غصے کا اس پر کوئی اثر ہی نہ ہو رہا ہو۔ علی نے اپنے کندھے پر موجود اس پرانے اور بدبودار بورے کو تھوڑا سا درست کیا اور اپنے دونوں ہاتھ بالکل سیدھے نیچے کی طرف لٹکا لیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری ٹھنڈک اور ایک ایسا پر اسرار سکون تھا جو کسی عام محنت کش یا غریب انسان کے پاس کبھی نہیں ہوتا۔ عام طور پر غریب لوگوں کی آنکھوں میں دنیا کے دکھوں کا بوجھ اور طاقتور لوگوں کا خوف صاف نظر آتا ہے، لیکن علی کی آنکھیں بالکل مختلف تھیں۔ ان میں ایک ایسا یقین، ایک ایسی سچائی اور ایک ایسا غیر متزلزل اعتماد چھپا ہوا تھا جو سیٹھ داؤد جیسے طاقتور اور مغرور شخص کے لیے بھی سمجھنا ناممکن ہو رہا تھا۔ یہ وہ آنکھیں تھیں جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف کچرا اور غلاظت ہی نہیں دیکھی تھی، بلکہ ان میں کسی بہت بڑے مقصد اور کسی گہرے راز کی چمک موجود تھی۔ سیٹھ داؤد جتنا زیادہ اس لڑکے کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ لڑکا اتنا ہی زیادہ پرسکون اور خاموش نظر آ رہا تھا۔ یہ خاموشی سیٹھ داؤد کے لیے اس کی گالیوں اور دھمکیوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور چبھنے والی ثابت ہو رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ معمولی سا لڑکا
اس کی ساری طاقت اور اس کے سارے رعب کو اپنے اس پرسکون رویے سے روندتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ سیٹھ داؤد نے اپنا دایاں ہاتھ غصے سے اس شیشے کی میز پر مارا، جس سے میز پر رکھی ہوئی کچھ قیمتی اشیاء ہل کر اپنی جگہ سے کھسک گئیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس زوردار آواز سے ہی صحیح یہ لڑکا ایک بار ڈر کر اپنی پلکیں جھپکائے یا اس کے چہرے پر کوئی خوف کا سایہ نظر آئے، لیکن علی کی پلکیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جھکیں۔ اس نے اپنا سر بالکل سیدھا رکھا ہوا تھا اور اس کی گردن میں ایک عجیب سی خاندانی اور پیدائشی اکڑ موجود تھی، جو اس کے ان پھٹے پرانے اور غلیظ کپڑوں سے بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر مکمل طور پر ساکت کھڑا سیٹھ داؤد کی ان غصے سے لال اور ابلی ہوئی آنکھوں میں اپنی پرسکون اور گہری آنکھیں ڈال کر کھڑا رہا۔ دفتر کی اس کشادہ اور بھاری فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی رونما ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ کمرہ جو چند لمحوں پہلے تک سیٹھ داؤد کے خوفناک غصے اور گرجدار آواز سے گونج رہا تھا، اب ایک انتہائی پر اسرار اور جان لیوا خاموشی کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اس خاموشی میں صرف دیوار پر لگی ہوئی بڑی گھڑی کے کانٹوں کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی، جو وقت کے گزرنے کا احساس دلا رہی تھی۔ دروازے پر کھڑے محافظوں کے سینے تیز تیز سانس لینے کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہے تھے، لیکن کسی کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ اپنے قدم ایک انچ بھی آگے بڑھا سکے۔ کمرے میں لگی ہوئی مشینوں کی وجہ سے ہوا انتہائی سرد تھی، لیکن اس کے باوجود سیٹھ داؤد کے ماتھے اور کن پٹیوں پر پسینے کے باریک قطرے چمکنے لگے تھے۔ یہ پسینہ گرمی کا نہیں بلکہ اس نامعلوم اور اندیکھے خوف کا تھا جو علی کے اس غیر معمولی اور پتھر جیسے سرد رویے کی وجہ سے اس کے دل میں پیدا ہو رہا تھا۔ علی، جس کے کپڑوں سے آنے والی کچرے کی بو اب کمرے کی مہنگی ترین خوشبو پر پوری طرح حاوی ہو چکی تھی، بالکل اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی اور ان میں موجود سکون نے سیٹھ داؤد کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک عام سا محنت کش لڑکا جس کی اوقات اس کے جوتوں کی دھول کے برابر بھی نہیں تھی، آج اس کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر کسی خوف کے کھڑا تھا۔ شیشے کی اس بڑی اور شفاف میز پر رکھی ہوئی وہ پرانی اور خستہ حال دستاویز جیسے سیٹھ داؤد کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس دستاویز پر لگی ہوئی برسوں پرانی مٹی اور دھول کے کچھ ذرات اس چمکدار میز پر گر چکے تھے، جو اس صاف ستھرے ماحول میں ایک بدنما داغ کی طرح لگ رہے تھے۔ سیٹھ داؤد کا غرور اور تکبر اسے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کچرے جیسے کاغذ کو اٹھا کر علی کے منہ پر مارے اور اسے دھکے دے کر اس عمارت کی کھڑکی سے نیچے پھینک دے، لیکن اس کے اندر موجود ایک نامعلوم ہچکچاہٹ اور ایک دبی ہوئی پرانی گھبراہٹ نے اس کے ہاتھوں کو جیسے جکڑ لیا تھا۔ وہ اس پرانی دستاویز سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کوئی معمولی کاغذ نہیں، بلکہ اس کے ماضی کا کوئی ایسا تاریک اور گہرا سایہ ہے جو آج برسوں بعد اچانک زندہ ہو کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ علی کی خاموشی اور اس کی نظروں کی مسلسل چبھن نے سیٹھ داؤد کے اعصاب کو بری طرح تھکا دیا تھا۔ وہ بار بار اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا اور اس کی سانسیں معمول سے زیادہ تیز ہو چکی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر اپنی نظریں اٹھا کر علی کے پرسکون چہرے کو دیکھا اور پھر میز پر رکھی اس مڑی ہوئی دستاویز کو گھورنے لگا۔ آخر کار تجسس اور اس اندیکھے خوف نے اس کے غرور کو شکست دے دی۔ اس نے انتہائی ہچکچاہٹ اور ایک عجیب سی بے بسی کے عالم میں اپنا بھاری دایاں ہاتھ آہستہ آہستہ اس میز کی طرف بڑھایا۔ اس کا ہاتھ جس نے ہمیشہ کروڑوں کے سودے کیے تھے،
آج ایک پرانے کاغذ کو چھونے کے لیے اٹھتے ہوئے محسوس کر رہا تھا، جیسے اس پر منو وزن رکھ دیا گیا ہو۔ اس کی انگلیاں اس خستہ حال کاغذ کے کناروں کو چھوتے ہی ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے کانپتے ہوئے ارادوں کو سمیٹ کر اس دستاویز کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لے لیا۔ جیسے ہی اس نے اس مڑے ہوئے کاغذ کی پہلی تہہ کو کھولا اور اس کے پہلے صفحے پر لکھی ہوئی تحریر پر اس کی نظر پڑی تو اس کے چہرے کا سارا رنگ ایک دم سے اڑ گیا۔ اس کی وہ آنکھیں جو تھوڑی دیر پہلے غصے سے ابل رہی تھیں، اب خوف اور شدید صدمے سے پوری طرح پھیل گئیں۔ اس کے گلے میں جیسے کچھ پھنس گیا تھا اور وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہوا اس کے پھیپھڑوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اس پرانی اور دھول میں اٹی ہوئی دستاویز پر موجود وہ مہریں اور وہ نام جو اس نے 20 سال پہلے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیے تھے، آج اس کے بالکل سامنے موجود تھے۔ اس کا دماغ سیں سیں کرنے لگا اور اس کی ٹانگوں کی طاقت جیسے کسی نے یکدم چھین لی ہو۔ وہ اس قدر خوف زدہ اور حواس باختہ ہو چکا تھا کہ اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ چھوٹ کر میز پر گرنے لگا اور پھر وہ بری طرح کانپنے لگا، جیسے شدید سردی کے موسم میں کسی کمزور درخت کے سوکھے پتے تیز اور بے رحم ہوا کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس کے پورے جسم میں ایک ایسی سنسناہٹ دوڑ گئی تھی جس نے اس کے خون کو اس کی رگوں میں جیسے مکمل طور پر چھپا دیا ہو۔ وہ وسیع اور پرتعیش دفتر جو اس کی بے پناہ طاقت، بے تحاشا دولت اور حد سے زیادہ تکبر کا سب سے بڑا اور واضح نشان تھا، آج اسی دفتر کے بالکل درمیان میں کھڑا ہوا۔ وہ شہر کا سب سے طاقتور اور امیر ترین انسان ایک کچرا اٹھانے والے لڑکے کے سامنے اپنی تمام تر حیثیت اور رعونت کھو چکا تھا۔ اس کی سانسیں اس کے سینے میں اٹک گئی تھیں اور وہ ہوا کو اپنے پھیپھڑوں تک کھینچنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ابلی ہوئی آنکھیں اس پرانی اور خستہ حال دستاویز پر مکمل طور پر جم چکی تھیں، جس کے حروف اسے کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈس رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر ابھرنے والا پسینہ اب موٹے موٹے قطروں کی شکل اختیار کر کے اس کی کنپٹیوں سے ہوتا ہوا اس کے قیمتی لباس کے کالر میں جذب ہو رہا تھا، لیکن اسے اپنے جسم کی اس تکلیف اور بے بسی کا کوئی احساس نہیں تھا، کیونکہ اس کے دماغ کے اندر ایک بہت بڑا اور خوفناک طوفان برپا ہو چکا تھا جس نے اس کے سوچنے اور سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس دستاویز کے پہلے صفحے کو پوری طرح کھولا اور جیسے ہی اس کی نظریں اس صفحے پر لکھی ہوئی تحریر اور اس پر موجود اس مخصوص مہر پر پڑیں، اس کے پیروں تلے سے زمین پوری طرح کھسک گئی۔ اس کا سارا جسم لرزنے لگا اور اس کے حلق سے ایک عجیب سی گھٹی گھٹی آواز نکلی جو کسی زخمی جانور کی آواز سے ملتی جلتی تھی۔ وہ کاغذ کوئی عام کاغذ نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر وہ ہولناک راز چھپا ہوا تھا جسے اس نے 20 سال پہلے اپنی پوری طاقت اور بے تحاشا دولت کا استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ایک انتہائی گہری اور اندھی قبر میں دفن کر دیا تھا۔ اس پرانی اور دھول سے اٹی ہوئی دستاویز کے بالکل اوپری حصے پر اس کے سگے بڑے بھائی کا نام انتہائی واضح حروف میں لکھا ہوا تھا۔ یہ اس کے بڑے بھائی کا وہ اصل اور آخری وصیت نامہ تھا جس کے بارے میں سیٹھ داؤد کا خیال تھا کہ اس نے اسے 20 سال پہلے اپنے ہی ہاتھوں سے جلا کر راکھ کر دیا تھا، لیکن آج وہ کاغذ اپنی پوری حقیقت اور سچائی کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ اس وصیت نامے پر اس کے بھائی کے اصل دستخط اور وہ مخصوص خاندانی مہر موجود تھی
جسے جھٹلانا کسی بھی انسان کے لیے مکمل طور پر ناممکن تھا۔ اس وصیت نامے کے مطابق اس ساری جائیداد، ان تمام کارخانوں، اس شاندار عمارت اور اس پوری سلطنت کا اصل اور واحد وارث سیٹھ داؤد نہیں بلکہ اس کے بڑے بھائی کا بیٹا تھا۔ سیٹھ داؤد کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا جب اس نے انتہائی بے بسی اور خوف کے عالم میں اس وصیت نامے کے نیچے لکھی گئی دوسری دستاویز کو دیکھا۔ یہ ایک پرانی اور پیلی پڑ چکی پیدائش کی سند تھی جس پر اس بچے کا نام اور اس کی پیدائش کی تاریخ درج تھی۔ یہ وہی بچہ تھا جس کی پیدائش کے چند دن بعد ہی سیٹھ داؤد نے اپنے سگے بھائی کو ایک انتہائی خوفناک اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت راستے سے ہٹا دیا تھا تاکہ وہ اس پوری جائیداد پر اکیلا قبضہ کر سکے، اور پھر اس نے اس چھوٹے سے معصوم بچے کو اپنے کرائے کے ظالم غنڈوں کے ذریعے شہر کی سب سے بڑی اور غلیظ ترین کچرا کنڈی میں پھینکوا دیا تھا تاکہ سردی، بھوک یا جنگلی کتوں کا شکار ہو کر وہ بچہ اپنی موت آپ مر جائے اور اس کی سلطنت کا کوئی وارث اس دنیا میں باقی نہ رہے۔ سیٹھ داؤد نے پچھلے 20 سالوں میں ایک رات بھی سکون کی نیند نہیں سوئی تھی، کیونکہ وہ معصوم چہرہ اور وہ اندھیری رات ہمیشہ اس کے خوابوں میں آ کر اسے ڈراتی تھی، لیکن آج وہ خواب ایک بھیانک حقیقت بن کر اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس پیدائش کی سند کے ساتھ ایک تیسری اور بالکل نئی دستاویز بھی موجود تھی جس نے سیٹھ داؤد کے دل کی دھڑکن کو کچھ دیر کے لیے بالکل روک دیا۔ یہ ایک انتہائی مستند اور جدید ترین طبی اور خونی رشتے کی تصدیق کی رپورٹ تھی جس پر ملک کے سب سے بڑے اور قابل اعتماد ہسپتال کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس رپورٹ نے اس ہولناک راز پر سے مکمل طور پر پردہ اٹھا دیا تھا اور یہ ناقابل تردید حقیقت ثابت کر دی تھی کہ وہ بچہ 20 سال پہلے اس کچرا کنڈی میں مرا نہیں تھا بلکہ وہ زندہ بچ گیا تھا، اور آج 20 سال بعد وہی کچرا اٹھانے والا میلا کچیلا لڑکا علی، جو اس وقت پوری طرح پرسکون حالت میں اس کی میز کے دوسری طرف کھڑا تھا، دراصل کوئی اور نہیں بلکہ اس کے بڑے بھائی کا سگا بیٹا اور اس پوری اربوں روپوں کی جائیداد کا اکلوتا اور حقیقی وارث ہے۔ یہ وہی بچہ تھا جسے وہ کچرے کے ڈھیر میں مرنے کے لیے چھوڑ آیا تھا، اور آج وہی کچرا اس کی تباہی کا پیغام لے کر اس کے اس صاف ستھرے اور پرتعیش دفتر تک پہنچ گیا تھا۔ سیٹھ داؤد کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کے دماغ میں اپنے بڑے بھائی کا چہرہ گھومنے لگا۔ اگر وہ غور سے دیکھتا تو علی کے چہرے کے خد و خال، اس کی آنکھوں کی گہرائی اور اس کی گردن کی وہ مخصوص اکڑ بالکل اس کے بڑے بھائی جیسی تھی۔ یہ وہ حقیقت تھی جسے اس نے اپنے غرور اور تکبر کے پردے میں چھپا کر رکھا ہوا تھا، اور آج اس حقیقت نے اس کے غرور کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد موجود یہ شاندار دیواریں، یہ قیمتی فرنیچر اور یہ پوری عمارت اچانک دھماکے سے گرنے لگی ہے اور وہ اس کے ملبے کے نیچے دبتا جا رہا ہے۔ اس نے اپنی کانپتی ہوئی نظریں ان کاغذات سے اٹھا کر سامنے کھڑے علی کے چہرے پر مرکوز کیں۔ علی کے چہرے پر ابھی تک وہی پر اسرار سکون اور وہی گہری ٹھنڈک موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی غصہ تھا اور نہ ہی کوئی انتقام کی آگ، بلکہ ان میں ایک ایسی سرد مہری اور بے حسی تھی جو سیٹھ داؤد کے لیے دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی سزا سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ علی نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بند رکھا ہوا تھا اور وہ صرف اپنی نظروں سے سیٹھ داؤد کے اس ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے غرور کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑے محافظوں اور ملازمین کو اندر ہونے والی اس قیامت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔
وہ سب اب بھی اسی خوف میں مبتلا تھے کہ ان کا مالک اس گستاخ لڑکے کو کوئی انتہائی بھیانک سزا دے گا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا وہ طاقتور اور مغرور مالک اس وقت اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا ہو چکا ہے اور اس کی ساری طاقت ایک پرانے کاغذ کے ٹکڑے نے چھین لی ہے۔ سیٹھ داؤد کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور وہ اپنے خشک حلق سے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو ہلایا لیکن اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ اس کی زبان جیسے تالو کے ساتھ چپک گئی تھی اور اس کے گلے میں آواز کی ڈوریاں اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے میز کے کناروں کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں وہ تمام جائیداد، وہ سارے کارخانے اور وہ سارے بینک کھاتے گردش کر رہے تھے جنہیں اس نے پچھلے 20 سالوں میں اپنے خون پسینے اور بے شمار لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر کے بنایا تھا، اور آج وہ سب کچھ اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کاغذات صرف اس کی میز پر موجود نہیں ہیں، بلکہ اس لڑکے نے انتہائی بڑی اور خطرناک بازی کھیلنے سے پہلے ان کی نقول ضرور کسی محفوظ جگہ پر چھپا رکھی ہوں گی۔ یہ سوچتے ہی سیٹھ داؤد کی آنکھوں میں ایک شدید بے بسی اور موت کا خوف صاف نظر آنے لگا۔ وہ اس لڑکے کے سامنے پوری طرح برہنہ اور نہتھا ہو چکا تھا۔ اس کے کپڑوں سے آنے والی کچرے کی بو اب اسے اپنی موت کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ علی بغیر کوئی حرکت کیے بس خاموشی اور مستقل مزاجی سے سیٹھ داؤد کے اس اندرونی ٹوٹ پھوٹ اور اس کی اذیت ناک حالت کو دیکھتا رہا۔ اس کا ہر ایک سانس سیٹھ داؤد کے دل پر ایک بھاری ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا، اور وہ دونوں اس وقت ایک ایسی خاموش جنگ کے درمیان کھڑے تھے جس کا فیصلہ اس پرانے کاغذ نے کر دیا تھا، لیکن انجام ابھی باقی تھا، اور سیٹھ داؤد کی حالت لمحہ بہ لمحہ مزید خراب اور غیر مستحکم ہوتی جا رہی تھی۔ سیٹھ داؤد کے دماغ میں اٹھنے والا طوفان اب اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، اور اس کی وہ عظیم الشان سلطنت جس کی بنیاد اس نے اپنے سگے بھائی کے خون اور ایک معصوم بچے کی چیخوں پر رکھی تھی، اب اس کے قدموں کے نیچے ریت کی دیوار کی طرح بکھر رہی تھی۔ کمرے کی وہ پر اسرار خاموشی جو کچھ دیر پہلے تک صرف گھڑی کی ٹک ٹک سے ٹوٹ رہی تھی، اب سیٹھ داؤد کی اکھڑتی ہوئی اور بے ترتیب سانسوں کی خوفناک آوازوں سے گونجنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی ان خستہ حال اور مٹی سے اٹے ہوئے کاغذات پر جمی ہوئی تھیں جنہیں وہ اپنی تمام تر دولت اور طاقت کے باوجود جھٹلانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا۔ اس کے اندر کا غرور جو 20 سال تک اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا رہا تھا، اب برف کی طرح پگھل کر پانی بن چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک ایسے جان لیوا خوف نے لے لی تھی جس کا کوئی علاج دنیا کے کسی بھی مہنگے ترین ہسپتال میں موجود نہیں تھا۔ اس نے انتہائی بے بسی اور مایوسی کے عالم میں اپنی کانپتی ہوئی نظریں ان کاغذات سے ہٹا کر ایک بار پھر سامنے کھڑے علی کے چہرے پر مرکوز کیں۔ علی کے چہرے پر ابھی تک وہی پتھر جیسا سکون اور سرد مہری طاری تھی جو اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ وہ یہاں کوئی بھیک مانگنے یا کوئی معمولی سودا کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اپنا وہ حق چھیننے آیا تھا جو 20 سال پہلے اس سے انتہائی بے دردی سے چھین لیا گیا تھا۔ علی نے اس کمرے میں قدم رکھنے کے بعد سے اب تک جو پر اسرار خاموشی اختیار کر رکھی تھی، بالآخر اس نے اس خاموشی کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے ہلے اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ
اس پرتعش اور وسیع کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح سیٹھ داؤد کے دماغ پر لگنے لگے۔ علی نے انتہائی مدھم مگر انتہائی واضح اور کاٹدار لہجے میں سیٹھ داؤد کو بتایا کہ وہ کاغذات جو اس وقت اس شیشے کی چمکدار میز پر پڑے ہیں وہ صرف ایک معمولی سی جھلک ہیں، اور ان اصلی دستاویزات کی درجنوں تصدیق شدہ نقول شہر کے سب سے بڑے اور ایماندار وکیلوں کے علاوہ اعلیٰ عدالت کے ججوں اور صحافت کے ان نامور لوگوں تک پہنچائی جا چکی ہیں جو صرف ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ علی کے اس انکشاف نے سیٹھ داؤد کی رہی سہی امیدوں پر بھی ہمیشہ کے لیے پانی پھیر دیا۔ اسے یہ سوچ کر ہی اپنے پورے جسم میں ایک شدید قسم کا درد محسوس ہونے لگا کہ اگر یہ راز اس بند کمرے سے باہر نکل گیا تو شہر بھر میں اس کی وہ عزت اور وہ رعب جو اس نے دولت کے زور پر قائم کیا تھا ایک پل میں خاک میں مل جائے گا، اور اسے اپنی بقیہ زندگی جیل کی ان تاریک اور بدبودار کوٹریوں میں گزارنی پڑے گی جن کے تصور سے ہی اس کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ علی نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انتہائی بے رحم اور دو ٹوک الفاظ میں سیٹھ داؤد پر یہ واضح کر دیا کہ اس کے پاس اپنی جان اور اپنی بچی کھچی عزت کو بچانے کے لیے صرف اور صرف 24 گھنٹے کا وقت ہے، اور ان 24 گھنٹوں کے اندر اسے یہ ساری جائیداد، یہ تمام کارخانے اور بینکوں میں موجود وہ تمام دولت جو اس نے غصب کی تھی خاموشی سے اور قانونی طریقے سے اپنے اصل وارث یعنی علی کے نام منتقل کرنی ہوگی، اور اگر اس نے اس دوران کوئی بھی چالاکی دکھانے یا ان دستاویز کو تباہ کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو اس کے نتائج اس قدر بھیانک ہوں گے کہ وہ اپنی موت کی بھیک مانگے گا مگر اسے موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ علی کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ سیٹھ داؤد کے سینے میں کسی خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ اسے اپنا آپ ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح محسوس ہو رہا تھا جو کسی بھی وقت زمین پر گر سکتا ہے۔ اس نے علی کی طرف ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ اس کا وہ دایاں ہاتھ جس کے ایک اشارے پر شہر کے بڑے بڑے افسران حرکت میں آ جاتے تھے، آج ایک کچرا اٹھانے والے لڑکے کے سامنے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے اٹھ رہا تھا۔ اس نے اپنے خشک اور پھٹے ہوئے ہونٹوں کو بڑی مشکل سے کھولا اور انتہائی لرزتی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں علی سے کہا کہ وہ اسے معاف کر دے، اور وہ اسے اس کی منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے۔ وہ اسے اس شہر کا آدھا حصہ دے سکتا ہے، وہ اسے کروڑوں روپے دے سکتا ہے، بس وہ اس راز کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے اور اسے اس رسوائی سے بچا لے۔ لیکن علی کی آنکھوں میں رحم نام کی کوئی چیز دور دور تک موجود نہیں تھی۔ اس نے سیٹھ داؤد کو اس التجا کو انتہائی حقارت سے رد کر دیا اور اپنے پاؤں کو اس قیمتی قالین پر مزید مضبوطی سے جما لیا۔ اس نے سیٹھ داؤد کو یاد دلایا کہ 20 سال پہلے جب ایک معصوم بچے کو سردیوں کی اس یخ بستہ اور اندھیری رات میں کچرا کنڈی کے ان غلیظ ڈھیروں اور بھوکے کتوں کے درمیان مرنے کے لیے پھینکا گیا تھا، تو اس وقت اس بچے کے پاس کوئی دولت یا جائیداد نہیں تھی جسے وہ اپنی جان بچانے کے لیے پیش کر سکتا تھا۔ اس بچے نے کچرے کے ان ڈھیروں میں جو بھوک، جو سردی اور جو خوف برداشت کیا تھا، اس کی قیمت دنیا کی کوئی دولت ادا نہیں کر سکتی تھی۔ علی کی ان باتوں نے سیٹھ داؤد کے اندر چھپے ہوئے اس مجرم کو پوری طرح بے نقاب کر دیا تھا جسے وہ خود سے بھی چھپانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اچانک سیٹھ داؤد کو اپنے سینے کے بائیں حصے میں ایک انتہائی شدید اور جان لیوا درد محسوس ہوا۔ یہ درد اتنا اچانک اور اتنا تیز تھا
کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ایک بہت بڑا اور نوکیلا پتھر اس کے سینے کے اندر پوری طاقت سے گونپ دیا ہو۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کا منہ درد کی شدت سے بری طرح کھل گیا۔ وہ ہوا کو اپنے اندر کھینچنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے پھیپھڑے مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ جو پہلے غصے اور پھر خوف سے زرد پڑ چکا تھا، اب تیزی سے نیلا ہونے لگا تھا۔ اس کی وہ گردن جس میں ہمیشہ تکبر کی ایک اکڑ موجود رہتی تھی، اب بے جان ہو کر ایک طرف کو ڈھلکنے لگی تھی۔ اس کے بائیں بازو میں ایک شدید قسم کی سنسناہٹ اور کھچاؤ پیدا ہوا، جس نے اس کے ہاتھ کی گرفت کو بالکل کمزور کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو اس آرام زدہ اور اونچی کرسی پر سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سہارا لینے کے لیے اپنا دائیں ہاتھ اس چمکدار شیشے کی میز پر رکھا، لیکن اس کے ہاتھ میں اب اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ اس بھاری جسم کا بوجھ برداشت کر سکے۔ اس کا ہاتھ اس چکنے شیشے پر سے پھسلا اور اس کے ساتھ ہی وہ پرانی اور خستہ حال دستاویزات بھی اس کے ہاتھ کی رگڑ کھا کر میز سے نیچے اس نرم اور دبیز قالین پر گر گئیں۔ سیٹھ داؤد کے منہ سے ایک انتہائی بھیانک اور کراہنے کی آواز نکلی، اور اس کا وہ بھاری اور طاقتور جسم جس کے سامنے لوگ کھڑے ہونے سے بھی ڈرتے تھے، ایک بے جان لکڑی کی طرح اپنی اس کرسی سے نیچے کی طرف لڑھک گیا۔ اس کا سر اس شیشے کی میز کے کنارے سے ہلکا سا ٹکرایا اور پھر وہ سیدھا اس سرخ اور قیمتی قالین پر اوندھے منہ جا گرا۔ فرش پر گرنے کے بعد اس کا جسم درد کی شدت سے مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح باہر کی طرح ابل آئی تھیں اور اس کے منہ سے سفید رنگ کی جھاگ نکل کر اس قیمتی قالین کو گندا کرنے لگی تھی۔ وہ قالین جس پر چلنے سے پہلے بڑے بڑے لوگ اپنے جوتے صاف کرتے تھے، آج اسی قالین پر اس شہر کا سب سے بڑا سرمایہ دار اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کی نظریں بے بسی اور شدید تکلیف کے عالم میں زمین پر گری ہوئی ان پرانی دستاویزات اور علی کے ان پھٹے پرانے اور مٹی سے اٹے ہوئے جوتوں پر جمی ہوئی تھیں، جو اس کے چہرے سے محض چند انچ کے فاصلے پر موجود تھے۔ یہ کتنا بڑا اور خوفناک مذاق تھا کہ جس بچے کو اس نے کچرے کے ڈھیر پر مرنے کے لیے چھوڑا تھا، آج وہی بچہ ایک فاتح کی طرح اس کے سر پر کھڑا تھا، اور وہ خود ایک کچرے کی طرح اس کے قدموں میں پڑا اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس وسیع و عریض کمرے کے باہر کھڑے ان درجنوں محافظوں اور ملازمین کو اس بات کا ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اس انتہائی محفوظ اور ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے دفتر کے اندر ان کا وہ طاقتور مالک اور ان کی وہ جھوٹی سلطنت مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی ہے۔ وہ اب بھی اسی خام خیالی میں دروازے کے باہر کھڑے تھے کہ ان کا مالک اندر اس معمولی لڑکے کو اس کی گستاخی کی کوئی عبرتناک سزا دے رہا ہوگا، لیکن اندر کا منظر اس کے بالکل برعکس تھا۔ سیٹھ داؤد کی سانسیں اب آہستہ آہستہ اکھڑنا شروع ہو گئی تھیں اور اس کے جسم کی تڑپ میں بھی کمی آنے لگی تھی۔ موت کے وہ تاریک سائے جو 20 سال پہلے اس نے اپنے سگے بھتیجے کے لیے بھیجے تھے، آج پوری طاقت اور بے رحمی کے ساتھ اس کے اپنے وجود کو نگل رہے تھے۔ اس کے سینے کا وہ شدید درد اب اس کے دماغ تک پہنچ چکا تھا اور اس کی سوچنے سمجھنے کی آخری صلاحیت بھی ختم ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی آخری بچی کھچی طاقت کو اکٹھا کر کے ایک بار پھر اپنا ہاتھ علی کے قدموں کی طرف بڑھانے کی کوشش کی۔ شاید وہ اپنی آخری سانس سے پہلے
اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، یا شاید وہ اس سے التجا کرنا چاہتا تھا کہ وہ اسے بچا لے، لیکن اس کا کانپتا ہوا ہاتھ علی کے جوتوں تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں بے جان ہو کر نیچے قالین پر گر پڑا۔ اس کی ابلی ہوئی آنکھوں کی پتلیاں ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئیں، اور اس کا سینہ جو ہوا کے لیے تڑپ رہا تھا اب مکمل طور پر خاموش ہو چکا تھا۔ شہر کے اس سب سے بڑے ڈیلر اور سرمایہ دار کا انجام اس کے اپنے ہی بنائے ہوئے اس غرور کے محل میں انتہائی عبرتناک طریقے سے ہو چکا تھا۔ علی جو اس سارے وقت میں بالکل اپنی جگہ پر ایک بت کی طرح کھڑا رہا، اس نے اپنی سرد اور گہری نظروں سے اپنے قدموں میں پڑے ہوئے اس بے جان جسم کو دیکھا جس نے اس کا بچپن، اس کی پہچان اور اس کے والدین کا پیار اس سے چھین لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی خوشی تھی، نہ کوئی دکھ، اور نہ ہی کوئی انتقام کی آگ کے بجھنے کا سکون تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی پر اسرار اور گہری خاموشی طاری تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا دایاں پاؤں آگے بڑھایا اور زمین پر پڑی ہوئی ان پرانی دستاویزات کو، جن پر اب سے داؤد کے منہ سے نکلنے والی جھاگ لگ چکی تھی، انتہائی احتیاط سے اٹھا کر واپس اپنے اس پرانے اور بدبودار بورے میں ڈال لیا۔ اس نے ایک آخری بار اس شاندار اور پرتعیش کمرے کی ان اونچی دیواروں، اس قیمتی فانوس اور اس چمکدار شیشے کی میز کو دیکھا جو اب اس کی اپنی ملکیت بن چکے تھے، اور پھر بغیر کوئی ایک بھی لفظ ادا کیے وہ آہستہ آہستہ مڑا اور اپنے اسی پرسکون اور غیر متزلزل انداز میں ان بھاری لکڑی کے دروازوں کی طرف چل پڑا جن کے پیچھے کھڑے لوگ اب بھی ایک کچرا اٹھانے والے لڑکے کی موت کا انتظار کر رہے تھے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکا اب ان کا نیا مالک بن چکا ہے، اور پرانا مالک اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔